اور اچھی صحت کے حوالے سے امیر اہل سنت کی نصیحتیں، اور خاص کر جو زندگی کا حصہ ہوتا ہے 40 سال کے بعد، اس میں صحت پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ بہت ساری بیماریاں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ صحت کی طرف توجہ نہیں رہے گی تو پھر نہ صحیح عبادت کر پائیں گے اور مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی صحت دے جسے عبادت پر قوت حاصل ہو، وہ والی صحت۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا عبادت ہے۔ جس کا وزن کم کرنے کا پکا ذہن بن گیا ہو کہ میں نے وزن کم کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت یہ مسئلہ ہے، موٹاپا، وزن کا زیادہ ہو جانا، پیٹ کی توند، اس وقت دنیا میں بہت زیادہ عام ہو گیا۔ اگر کسی کا ذہن بن گیا کہ میں نے سمارٹ ہونا ہے، وزن کم کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنا لپڈ پروفائل، کولیسٹرول، شوگر ٹیسٹ کروائے، پھر آہستہ آہستہ وزن کم کرے۔ یکدم کم کرے گا اس کو ویکنیس ہو جائے گی اور اس کے پٹھے وغیرہ کمزور ہو جائیں گے، لیکن سلو کرے گا پھر وہ ٹھیک رہے گا، سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ جوانی میں مٹھاس، چکناہٹ وغیرہ سے پرہیز کرے، بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ اور بڑھاپے میں ان چیزوں سے بچنا تو بہت ضروری ہے۔ جوانی سے ہی کھانے پینے میں پرہیز شروع کر دیں گے تاکہ بڑھاپے میں کم تکلیف ہو۔ جب گوشت پکائیں اس میں کدو شریف، شلجم، آلو یا کوئی اور سبزی شامل کر لیں، اس سے گوشت کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ گندم میں جو کا آٹا ملا کر پکائیں تو روٹی معتدل اثر والی ہو جائے گی، کیونکہ جو کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گندم کی تاثیر گرم ہے، تو یہ گرم اور ٹھنڈی جب ملے گی تو پھر ایک درمیانی بہترین چیز بن جائے گی، معتدل۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے۔ کھٹی چیزوں سے ایک تو بلغم بنتا ہے، حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ غذا کتنی ہی عمدہ ہو، اس کا اگر حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ دنیاوی لذیذ کھانوں کی ہرس کی بجائے جنت کے لذیذ کھانوں کی ہرس ہونی چاہیے کہ جنت میں ہمیں یہ بھی ملے گا، یہ ملے گا، یہ چاہیے۔ جنت کے کھانوں کی سوچنا چاہیے۔ کھانے میں نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ اس کا استعمال گردوں کو ناکارہ کر سکتا ہے۔ دودھ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں پانی اور غذا دونوں چیزیں شامل ہیں۔ البتہ سب سے اچھا جو دودھ ہے وہ بکری کا ہے، یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مل کر کھانا کھاتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ دوسروں کو گھن آئے، مہذب سے مہذب انداز ہونا چاہیے۔ چینی میٹھا زہر ہے، گڑ کی چائے اچھی ہوتی ہے، امیر علیہ سنت گڑ کی چائے استعمال کرتے ہیں۔ کباب سموسے کھانے سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ 80% امراض ڈٹ کر کھانے سے ہوتے ہیں، زیادہ کھانے سے، پیٹ بھر کر کھانے سے 80% بیماریاں ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا میڈیکلی نقصان دہ ہے، بالخصوص کھانا کھانے کے بعد جو کولڈ ڈرنک کا رواج ہے نا، یہ تو انتہائی نقصان دہ ہے۔ گرمیوں میں 2 مشروب بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، کچی لسی اور سکنجبی لیمو والے، لیمو اور کالا نمک وغیرہ ڈالتے ہیں، تو کچی لسی بہترین ہے گرمیوں کے لیے۔ ورزش بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ درخت انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں، درخت انسان کے خادم ہیں، گھر کے ارد گرد درخت ہونا بہت فائدے کا باعث ہے۔ جب سورج طلوع یا غروب ہو تو 20-25 منٹ کی دھوپ چھوٹے بڑے سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ طلوع ہونے کے بعد 20-25 منٹ اور غروب سے پہلے 20-25 منٹ، وہ بہت فائدے والے دھوپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی دینے والا پھل سیب ہے۔ ادرک کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، چھلکے سمیت استعمال کیا کریں۔ ہمارے یہاں چھیل کے استعمال کرتے ہیں، چھلکا اتار کرتے ہیں، ادرک کو چھلکے سمیت استعمال کرتے ہیں۔ پلاسٹک کے تھیلوں اور برتن میں گرم کھانے کی چیز نہ ڈالا کریں۔
پلاسٹک کی تھیلیوں میں اور پلاسٹک کے برتن میں کھانے کی چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے، اس طرح اس میں کیمیکل ہو جاتے ہیں اور صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مچھلی کوئلے پر پکانا مفید ہے، مچھلی کوئلے پر پکانا مفید ہے، اس کا سالن بھی صحت کے لیے اچھا ہے، تلنے سے اس کے فوائد میں کمی ہو جاتی ہے، مچھلی کو تلنے سے فرائی کرنے سے اس کے فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کی بندے نے دعوت بھی دی ہے، کبھی چلے گی کھانے، کسائی ایک آیا تھا کل مجھے پرسوں آیا تھا کسائی، وہ بتا رہے ہمارے ڈیم ہے مچھلیاں تو ہم فری کھلاتے ہیں، فری مچھلی سب کو کھلاتے ہیں، ان کا کاروبار کرتے کیا کرنے، وہ کام کسائی میں کرتے ہیں لیکن لوگوں کی دعوت کرتے ہیں مچھلیوں کی، تو اس نے ہمیں بھی دعوت دی، مجھے کہا کہ آپ بھی آئیے گا گاؤں حیدرآباد سے آ کے کر کے، اس نے کہا آپ کو مچھلیاں کھلائیں گے، اور وہ مچھلیاں جو محنت سے پالی جاتی ہیں، جو 1 کلو مچھلی 2 سال میں تیار ہوتی ہے، وہ والی اچھی کوالٹی والی مچھلی، ایک تو ہوتی ہے نا 8 مہینے مچھلی تیار ہوتی ہے، 2 سال میں 1 کلو مچھلی بنتی ہے، تو وہ انشاءاللہ کبھی کھانے جائیں گے۔ کھیرا چھلکے سمیت کھایا جائے، اس کا چھلکا اور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سحری میں ہلکی غذا اور وہ بھی کم کھائیں، بھاری غذائیں نہ کھائیں، صحت بہتر رہے گی۔ موٹاپے کا بہترین علاج ورزش اور کم کھانا۔ اسلامی بہنوں کو 2 زانوں بیٹھ کر کھانا زیادہ بہتر ہے، لیڈیز اگر کھائیں تو بہتر ہے کہ 2 زانوں بیٹھ کے کھائیں، اس طرح پردہ رہے گا۔ بقر عید ہو یا میٹھی عید ہو، ہمیں احتیاط کے ساتھ اور کم کھانا چاہیے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ میں فل پرہیزی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ بد پرہیزی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، حالانکہ پراپر صحیح ڈائٹنگ کر نہیں ہوتے تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ طبی تحقیق ہے کہ کم کھانے والے لمبی عمر پاتے ہیں۔ کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا ہے، کھا کر پچھتاتے ہیں زیادہ کھا لیا تو خیر ہے، یہ افسوس بہتر ہے کہ کم کھایا، تھوڑا اور کھا لیتا اچھا، یہ پچھتاوا اچھا، اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھکی کی گنجائش بھی نہیں رہتی، چلو پھکی تھوڑی لے کے اوپر سے پانی پی لیں، یہ بھی گنجائش نہیں رہتی، جب اتنی گنجائش ہوتی تھوڑا اور ہی نہ کھا لیتے۔ پیٹ بھر کر کھانا گناہ نہیں ہے، البتہ زیادہ کھانے والے کا نفس مائل ہو سکتا ہے گناہوں کی طرف۔ جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ جوانی سے ہی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ غالب اکثریت ڈٹ کر کھاتی ہے، اکثر لوگ ڈٹ کر کھاتے ہیں اور پھر زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں بھوک کے فضائل نہ ہو۔ پان گٹ کے کھانے کی عادت گویا پیسے دے کر بیماری خریدنا ہے۔ چھالیا کا کثرت سے استعمال نقصان دہ ہے، سگریٹ نوشی بہت نقصان دہ ہے، اسے ٹی بی ہو سکتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو بڑھاپے میں بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، سگریٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مہمان نوازی اور دعوت کے بارے میں نصیحتیں۔ مہمان کا شوق سے کھانا میزبان کو خوش کرتا ہے کہ میرا کھانا مہمان کو پسند آیا۔ مہمان اگر شوق سے کھا رہا ہے تو میزبان خوش ہوتا ہے کہ جو ہم نے پکایا ہم نے اچھا پکایا ہے، یہ صحیح کھا رہا ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں کھا رہا تو میزبان بولے گا تو نہیں، سمجھ جائے گا لگتا ہے کھانا ہمارا ٹھیک پکا نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں کھا رہا، اور پریشان ہوگا، دل اس کا اداس ہوگا۔ بن بلائے کسی کی دعوت میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو پھر توبہ بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جن کا ہم نے کھانا کھایا یا جن کی دعوت میں، شادی میں، ولیمے میں چلے گئے تو وہاں ان سے معافی مانگنی ہے، یا کسی کے ساتھ دعوت کسی اور کی تھی تو ساتھ اور ایکسٹرا لوگ چلے گئے، اب جو باقی گئے بغیر دعوت کے گئے اب ان کو معافی مانگنی پڑے گی، جن کا کھایا توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ کئی لوگ شادی حالوں میں اس طرح کے فنکشنوں میں چلے جاتے ہیں، پوچھتے جی آپ کون ہیں؟ جی میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں، یا کہتے ہیں میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں۔ اب اگلے کہتے ہیں یار یہ تو شادی نہیں ہے، یہ تو فلاں فنکشن ہے، وہاں پکڑے جاتے ہیں۔ وہ سمجھ دیکھا کہ ولیمہ ہو رہے ہیں، کہہ دیتے میں لڑکی والوں کی طرف سے، میں لڑکے والوں کی طرف سے، یہ شادی نہیں ہو رہی تو یہاں لڑکی والوں کی لڑکیوں کی طرف سے کیا معاملہ ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آج کل لوگوں کی حرص دیکھ کر لگتا ہے کہ خودداری فوت ہو چکی ہے. کفایت شعری اپنانا سیکھ لیں، اور اگر ایک دن کا کھانا بچ جائے تو دوسرے دن کھا لیں، پھینکنا نہیں چاہیے. شادی میں اتنا کھانا پکائیں کہ جو مکمل کھایا جا سکے، ضائع نہ ہو. قیامت کو ذرے ذرے کا حساب ہوگا. صرف اس بےزتی کے ڈر سے کہ کسی ایک بندے کا کھانا کم نہ ہو جائے، بےزتی ہو جائے گی، خاندان میں ناک کٹ جائے گی، ایکسٹرا بنا لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کم پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن لوگوں کا خوف ہے، اللہ کا ڈر نہیں. جو ضائع ہوگا ذرے ذرے کا حساب ہوگا. خوشی کے موقع جیسے شادی ہے، سالگرہ وغیرہ ہے، تحفے میں شو پیس یا کوئی اور چیز دینے کی بجائے بہتر نقد رقم پیسے دے دیں. شو پیس دے دیں گے، عجیب و غریب چیز جو کسی کام کی نہیں ہے. پیسے دیں گے تو وہ اپنی ضروریات کے مطابق جو چاہے لے لے گا. کوئی تقریب ہو تو اس میں مذہبی رنگ ہونا چاہیے. سالگرہ کرنی ہو، برتھ ڈے، فاتحہ پڑھ کر اثار ثواب کی ترکیب بنائیں. تالیاں بجانا، پھر بے پردگیاں کرنا، غیر شرعی بہت سارے کام کرنا سالگرہ وغیرہ پہ، شادیوں میں، یہ درست نہیں ہے. مدنی چینل کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. مدنی چینل اچھی اچھی نیتوں سے دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ خالص دینی چینل ہے. مدنی چینل ایک بولتی کتاب ہے، اسے دیکھیں اور دیکھنے کی دعوت بھی دیں، یہ کار ثواب ہے. مبلغین اور نعت خوانوں کے لیے نصیحتیں: صرف مستند عالم دین یا ان کا مصدقہ کلام پڑھنا چاہیے. نعت خوان جو کہیں سے کلام ملا سنا وہی پڑھ دیتے ہیں، ہر ایک کا کلام نہیں پڑھنا چاہیے. مستند عالم ہوں، صرف ان کا کلام. لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا، قرآن میں یوں ہے، اللہ نے یوں فرمایا. یہ غلط انداز ہے. جب تک 100% یقین نہ ہو یا کسی مفتی سے، ماہر عالم سے تصدیق نہ کر لیں تو اپنی طرف سے یوں نہ کہیں اللہ یوں کہتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے. محرم میں اہل بیت اطہار کے مستند فضائل بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی عظمت بیٹھے. خاموشی، تقویٰ اور نیکی اپنا لیجیے. مناظرانہ انداز کی بجائے مبلغ بن جائیے، انشاءاللہ قوم آپ کے پیچھے آئے گی. جو مبلغ بننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم دین حاصل کرے اور بیان کرنے کی بھی کوشش کرتا رہے. دوران بیان اچھے الفاظ استعمال کرنا اور واہ واہ چاہنا ایک ایسی دیمک ہے کہ جو بیان کے اجر و ثواب کو چاٹ دیتی ہے. یعنی لوگ تو متاثر ہو جائیں گے کہ آپ کمال بیان کیا، کیسا لہجہ ہے، کیسی سر ہے، کیسے الفاظ کی ترتیب ہے. لیکن یہ چیزیں اگر بنا سنوار کے اچھے الفاظ، پھر واہ واہ نہیں واہ ہوتی تو کہنا پڑتا ہے بولو نا سبحان اللہ. بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ نہ کچھ تو داد دو مجھے، کچھ نہ کچھ بول کے. واہ واہ چاہنا کہ پھر بیان کے لوگ تعریف ہی نہیں کر رہے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، بول ہی نہیں رہا بندہ، پھر ان سے بلوانا بھی. تو واہ واہ کی تعریف چاہنا، رسپانس چاہنا آگے سے، یہ الفاظ ایسے بہترین استعمال کرنا، لہجہ ایسا رکھنا، اجر و ثواب کو دیمک کی طرح چاٹ دیتے ہیں. اس طرح توجہ ہی نہ ہو کہ لوگوں پہ میرا اثر ہو، میرے الفاظ بہترین ہو، بندے تعریف کریں میرے الفاظ کی، میری چرف زبانی کی، میرے علم کی. کیسا نالج ہے زبانی بیان کر رہے تھے، اللہ نے علم کیسا دیا. اب یہ ساری باتیں دماغ میں ہوں گی اور اس طرح بیان کر رہے ہوں گے تو ثواب ختم، ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہوتا جائے. مطلب کوئی نہ پسند کرے ایک بندہ بھی، ہزاروں بیٹھے نا، ایک کوئی پسند نہیں آیا. جب کر اللہ کے لیے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے، چلو اللہ نے ایک بات پہ 1 سال کی بات کا ثواب دے دے، دوسری بات سال کی بات، تیسری بات سال کی بات. توجہ اس طرح وہ ثواب پہ ہو، توجہ لوگوں کی رسپانس یا واہ واہ پہ نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. دیکھیں میرے علیہ سنت اتنی بڑی تاریخ کی امیر ہے اور زندگی ساری گزر گئی سامنے کتاب رکھ کے پڑھ رہے. کئی بار کہا بھی لوگوں نے کہ آپ ملتان اجتماع بیان کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، یا اور جگہوں میں جدھر بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھ کے ڈائری میں لکھا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اور میں لوگوں کے لیے تو کرتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. لوگ کیا کہیں کہ اتنا بڑا امیر ہے ریاض قادری، بڑی شخصیت ہے، دیکھ کے بیان کر رہا ہے، پوری عمر گزر گئی. میں لوگوں کے لیے تو کیا نہیں کبھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. تو لوگوں کی نفسیات کے مطابق بیان کے مواد میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ رغبت پیدا رہے.
مبلغین کو چاہیے کہ مشکل الفاظ کی بجائے آسان الفاظ استعمال کریں. کئی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں روک ڈالنے کے لیے. مطلب کیسا علمی شخصیت ہے، بہت عالم فاضل ہے، پڑھ لکھا بندہ ہے. تو عوام جو ہے نا، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس لیے عوامی انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ سمجھے کہ میرے سامنے بالکل ان پڑھ بندہ بیٹھا ہو نا، تو وہ بھی میری بات کو سمجھ سکے. اتنا آسان، الفاظ بھی آسان ہو، لہجہ بھی وہ عوام کے مطابق. رجب میں جب بھی کوئی مبلغ بیان دعوت اسلامی مبلغ بیان کرے، مدنی چینل کے مبلغین سلسلہ کرے، سنت کی نیت سے رجب المرجب کی دعا، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا پڑھایا کریں. اس طرح مساجد میں بھی امام صاحبان اس دعا کو یاد کر لیں، نمازوں کی بات پڑھایا کریں ان مہینوں میں، خاص کر رجب میں. مبلغ کے لیے علم، تحمل، برداشت، نرمی، حکمت عملی ضروری ہے. جب بھی کوئی حدیث پاک بیان کرے تو اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ ملائے، بالکل ایز اٹ از، جیسے حدیث پاک ہے نا، ہو سکے تو لکھی ہوئی دیکھ کے وہی بیان کرے. کئی زبانی کے چکر میں حدیث بیان کر رہے ہیں، الفاظ ایک بھی آگے پیچھے ہو گیا، ایکسٹرا شامل ہو گیا، یا کمی ہو گئی یا پیشی ہو گئی، تو کیوں اتنا بڑا رسک لیں؟ جو حدیث پاک لکھی ہے بالکل ایز اٹ از، قرآن کی آیت ہے یا حدیث پاک ہے، تو بہتر ہے اتنے خدشات سے بچنے کی کہ جیسے لکھا ہوا ہے ایز اٹ از وہی پڑھ کے سنا دے تو سارا رولا ہی ختم ہو جائے گا. ورنہ زبانی کریں گے تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو بات انٹرنیٹ، موبائل اور سوشل میڈیا کے بارے میں نصیحت ہے. کوئی بھی شرعی مسئلہ یا تحریر اس وقت تک شیئر نہ کریں، عام نہ کریں جب تک کسی مستند اور معتبر عالم دین سے چیک نہ کروا لیں. اپنی کوئی بھی تحریر مستند عالم سے تصدیق کروائے بغیر آگے نہ فارورڈ کریں. دوران فون لاؤڈ اسپیکر کھولنا ہو تو مخاطب سے پہلے اجازت لے لیں کہ میں مائک آن کرنے لگا ہوں، اسپیکر کھولنے لگا ہوں، تاکہ اب وہ احتیاط سے بات کریں کہ اب سارے سن رہے ہیں، یہ بتا دینا چاہیے. شاید وہ ایسی بات کرنا چاہتا ہو جو کسی اور کو پتہ نہ چلے آپ کے علاوہ. فون میں کال ریکارڈنگ سسٹم میں عبرت ہے. کئی فون کے اندر نا آٹومیٹیکل ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، کئی جو ہے وہ خود کرتے ہیں سسٹم. ہم ریکارڈنگ میں سنبھل کے بات کرتے ہیں. جب پتہ لگ جائے ریکارڈنگ، اور آج کل ویسے ہی شک ہی ہوتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو ہی رہی ہوگی، تقریباً کنفرم ہی ہوتا ہے. جو بندہ بات کر رہا ہے اسے پتہ ہوتا ہے ریکارڈنگ. اگر کنفرم ہو جائے کہ فلاں بندہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کے فون میں میری باتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کتنے سمجھ جاتے ہیں. مگر جو ہر وقت ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں کرام کاتبین، ہم ان سے نہیں ڈرتے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. ٹیکسٹ میسیج، وائس میسیج، ویڈیو کلپ اور یادگار مناظر وغیرہ کے ساتھ تاریخ اور مہینہ سن لکھنا نہایت فائدہ دیتا ہے، اس سے وہ یادگار باقی رہتی ہے. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ موبائل فون میں گھر کی تصویریں نہ رکھی جائیں، بچوں کی، امی کی تصویریں، لیڈیز کی تصویریں، کیونکہ جب موبائل گم ہو جائے گا نا یا چوری ہو جاتا ہے تو پھر ان تصویروں کا مس یوز ہوتا ہے. یا جب موبائل بیچتے ہیں نا تو اس ٹائم جتنے اس کے تقاضے ہیں کہ ڈیٹا مکمل طور پہ موبائل سے ختم ہو جائے اور ہماری آئی ڈی سے بھی اس جگہ پر سے ختم ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب اگلے کے پاس جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ وہ ڈیلیٹڈ آئٹم پہ نکال لیتے ہیں اگر ہم نے پراپر انداز میں ڈیلیٹ نہیں کیا تو، یا اگر ڈیلیٹ ہی نہیں کیا ایسے موبائل بیچ دیا. اب اگلوں کے پاس جب جاتا ہے تو وہی انہی تصویروں کو مس یوز کرتے ہیں، ایڈٹ کر کے ان ویڈیوز کو، تصویروں کو پھر وائرل کرتے ہیں اور پھر بدنامی ہوتی ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں اور ہو رہا ہے ایسا ہمارے معاشرے میں. اس لیے موبائل فون کا پاسورڈ وغیرہ کیسے لگانا ہے، کون سا لگانا ہے، کیا کیا جدید انداز ہے پاسورڈ کے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. ہلکا پھلکا پاسورڈ ہوگا تو کوئی بھی چوری کرنے والا اسے کھول لے گا اور آپ کے ڈیٹا ایکسیس کر لے گا. عموماً لوگ اپنا موبائل فون کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، اس میں راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے کسی سے موبائل مانگنا نہیں چاہیے کہ ذرا موبائل دینا. اگر کوئی ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی محسوس کرتے ہیں میرا موبائل مانگ رہے ہیں، یہ میری پرسنل چیز ہے، اس میں کتنے میری چیزیں ہیں، تو اس لیے مانگنا نہیں چاہیے.
موبائل فون کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کو سمجھانا نہیں، اسے ذلیل کرنا ہے۔ لوگ نہ کسی کو سمجھانا ویڈیو بنا کے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیو پھر آگے لاکھوں لوگوں تک بھیج رہے ہوتے ہیں، اور سمجھا ایک بندے کو رہے ہیں لاکھوں لوگوں میں بدنام کر کے۔ افسوس آج سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بنے ہوئے اکاؤنٹس پر اپنی فوٹو لگانا امیر رسول فرماتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اپنی تصاویر ختم کر کے حب جاہ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا سے کنارہ کش رہیں، اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، گناہوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یا سیدی نہ کہا جائے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سید ہے، یا سیدی کہنا اس کا مطلب یہ میرے آقا، لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ سید بن گیا، جبکہ میں مہمان ہوں، سید نہیں ہوں۔ اس طرح وہ گناہ گار ہوں گے اور میں ایسوں کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا، ان کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کی پڑھنے کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا اس منت کا بھی جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔